اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضلع چکوال شہیدوں غازیوں کی دھرتی کی خوش قسمتی ہے کہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت، ایک بہت بڑا علم کا خزانہ پیر سلطان بہو کے سجادہ نشین پیر فیاض الحسن قادری صاحب سہروردی ہمارے درمیان موجود ہیں اس چوہدہ شاہ کی سرزمین پر۔ تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مختصر سی گفتگو کی اجازت چاہیں گے پیر محترم سے۔ گزارش یہ ہے پیر سائیں کہ تعلیم کے حوالے سے ہمارا اصل موضوع بھی، جیسے ہماری ذمہ داری بھی ہے تعلیم کے حوالے سے، تو تعلیم کے حوالے سے جو پاکستان میں سلسلہ چل رہا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ دیکھیں، اللہ پاک نے دو کام اپنے ذمہ لیے، ایک قرآن نبی کو پڑھایا خود اور سکھایا ہے، اور دوسرا اللہ اور اس کے فرشتے اور نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، اور تمام اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس میں شامل کر لیا۔ اب یہ جو قرآن ہے اس کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، اور جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے، ماشاءاللہ ہمارے پرائیویٹ سکولز نے بہت بڑا کام کیا ہے اور ہمارے بچوں کو اس لائق بنایا ہے کہ ان کو ماڈرن ایجوکیشن میں، سائنسز میں اور آئی ٹی میں اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس میں بڑے اچھے مقام پر پہنچایا۔ تو ہم نے اس میں قرآن کو شامل کرنے کا جو عزم کیا ہے، اس میں ہم نے تمام سکولز کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ اپنے اداروں کے اندر جو باقی آپ کا ڈسپلن وہ چلاتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ جو قرآنک ایجوکیشن کا نظام ہے وہ آپ ہمیں دیں۔ ہم آپ کے ہر سکول کے اندر بچوں کو قرآن کے نور سے گزاریں گے، کیونکہ ساری کائنات کے جو علوم ہیں ان کا نچوڑ قرآن میں ہے۔ قرآن چونکہ خالق کا کلام ہے، باقی علم تو گھڑے گھڑائے ہیں سارے، لیکن ظاہر ہے علم کی نفی کہیں بھی نہیں کی گئی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت بھی یہی فرمایا تھا کہ تم میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے لوگوں کو پڑھائیں۔ تو ظاہر کافروں نے قرآن تو نہیں پڑھانا تھا، انہوں نے تعلیم دینی تھی، جو بھی تعلیم مروجہ ہے، اور یہ جو علم ہے ایک روشنی ہے۔ تو ماشاءاللہ حاجی صفدر صاحب یہ خود بھی پرائیویٹ سکول سسٹم کے بہت بڑے بانیوں میں سے ہیں، تو بڑا کام چکوال کی دھرتی پر اور پورے ملک میں جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور بلکہ مختلف سکولوں میں جو یتیم بچے آتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے تو اپنے ان یتیم بچوں کو سپانسر کریں تاکہ سکول پر بوجھ نہ بنے، جی بالکل، اور سکول اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں اور یتیموں کی پرورش بھی ہوتی رہے۔ پیر صاحب تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم میں تو ہمارے لوگ، ہمارے بچے جو ہیں بڑے نمبرز لیتے ہیں، بڑے نمبروں کی لائنیں لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی کمزوری ہے اس معاملے میں ہمارے ہاں؟ اسلام ہے ہی تربیت کا نام، یاد رکھیں۔ اب کسی بھی زندگی کے شعبے میں چلے جائیں تو جہاں تھیوری ہوگی وہاں پریکٹیکل بھی ہوگا۔ اب اسلام نے کیا مزاج دیا ہے؟ مثلا اگر تھیوری ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پریکٹیکل کیا ہے؟ نماز۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ رمضان، روزے۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ صدقات، زکوٰۃ، خیرات۔ یہی نظام ہے تربیت۔ دیکھیں ہم اپنے بچوں کی اگر تربیت کر دیں تو یہ عاشق رسول بن جائیں گے، اور یہ پاکستان کے وفادار بن جائیں گے۔ پاکستان ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے چکوال کی دھرتی سے مجھے پیار ہے، یہاں ناموس رسالت کا ایک عظیم نام آپ نے سنتے ہیں، غازی مرید حسین شہید۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ جس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں یہ زمین بڑی زرخیز ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں تربیت بہت ضروری ہے۔ اب تربیت کے لیے تین چیزیں ہیں، ایک درود پاک، اس سے اخلاق خود سمجھ جائیں گے، ایک ذکر الہی، اس سے کردار سمجھ جائے گا، اور اس کے ساتھ اخلاقیات جو ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ جہاں جا کر ساری کائنات کے اخلاق ختم ہوتے ہیں وہاں سے اخلاق کے مصطفیٰ شروع ہوتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو یہ تربیت میں آپ کی
فزیکل ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے، آپ کی جو ٹریننگ سسٹم ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ تعلیم کے حوالے سے دربار سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پروجیکٹس ہیں دنیا بھر میں، اس کے حوالے سے کوئی ہماری رہنمائی کریں؟ تو بس میں یہی کہوں گا کہ ہم نے آفر آپ کو کرتے ہیں کہ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی اسکول سسٹم نہیں چل رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر مسجد کے ساتھ چاہے پیئر گروپ ہی شروع ہو جائے، جی جی، یعنی 2 کمروں کا ایک اسکول بن جائے، لیکن تعلیم کا معیار اچھا ہو، تو ہر اسکول کے اندر اسلامائزیشن کی جائے۔ جی اور جو ہمارا دربار شریف کا مسجد حسین کا پروجیکٹ ہے، ماشاءاللہ اس میں اسکول انگلش میڈیم بھی ہے، اردو میڈیم بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی کلاسز بھی ہیں۔ تو جس طرح میں نے ابھی آپ بتایا کہ جو ہمارے پاس بی اے اور درس نظامی کے کچھ حصے بھی پڑھ لیے ہیں، اور اگر حافظ القاری ہیں تو ہم بی اے پاس نوجوانوں کو 1 سال کے اندر ایسی تربیت دیں گے کہ وہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ رسول کی بات بھی کریں گے اور پاکستان کے مشن کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہماری طرف سے آفر ہے، دنیا کے جس کونے میں کوئی اسکول بنانا چاہتا ہے ہمیں بتائے، کوئی کالج بنانا چاہتا ہے ہمیں بتائے، جو اپنے اسکولوں میں نصاب قرآن لینا چاہتا ہے ہم اس کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیر صاحب، موجودہ ملک کے جو حالات ہیں اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، کچھ گزشتہ دنوں بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں۔ بس اس کے بارے میں میری ایک ہی رہنمائی ہے جی، کہ ہمیں اسٹیٹ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلا شبہ پاکستان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، بلا شبہ اور کسی بھی قانون میں جتھے بندی کی اجازت نہیں ہے، نہیں، لیکن کسی حکومت کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ مظلوموں پر اس جرم میں کہ وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں تو ان پر فائرنگ کی جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی دونوں جو طبقات ہیں ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ اسلام کے امن کے پیغام کو؟ اسلام میں تو دیکھیں ایک دور تھا، ایک اس تنظیم ہوتی تھی یونیورسٹیوں میں، اس کو جی اسلامی گنڈے کہتے تھے۔ جی بالکل، تو یہ تو اسلام کا تعارف نہیں ہے، بالکل یقینی طور شرافت اسلام کا بینر ہے، غنڈہ گردی اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کسی پر گولی نہیں چلا سکتے، تو آپ کی وجہ سے گولی چلانے پر لوگوں کو مجبور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی بلا شبہ، تو ضرورت ہے بیلنس کرنے کی، اور ہمیں اپنا دین سیکھنے کی۔ ہمارے دین میں گالیاں نہیں ہیں، ہمارے دین میں تشدد نہیں ہے، ہمارے دین میں گولیاں نہیں ہیں، ہمارے دین میں تسبیح ہے درود والی، وہ گھماؤ کردار علم پھیلاؤ، ظاہر ہے۔ علم کا۔ اچھا پیر صاحب، ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ ہمیں آپ کے لیے طرف سے چاہیے۔ ہم جو ضلع چکوال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سپر سٹار آف چکوال کے نام سے تمام جو ہمارے گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا ایک کمپٹیشن کرتے ہیں، جس میں 2-3 دفعہ آپ بھی ہمارے مہمان بنے، آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو وہ اب یہ ہمارا 3 نومبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تلگنگ سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، پھر چوہ سیدن شاہ میں ہمارا بدھ و جمعرات کو ہے، پھر کلر کار میں، پھر ملہال مغلہ میں، پھر چکوال میں ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک تو آپ کو دعوت بھی دینی ہے، آلریڈی آپ سے بات بھی ہوئی ہے۔ 20 نومبر کو ہمارا پھر وہ مین جو ہے نا یونیورسٹی آف چکوال میں بڑا پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہے، اس میں آپ کا ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا، اور اس پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سا۔ بڑی اہمیت ہے اس پروگرام کی۔ دیکھیں آپ کمپٹیشن کس پر کراتے ہیں؟ بچوں کو قرآن خوانی پر، جی ہاں، آپ بچوں کو نعت خوانی پر جی ہاں، اور خطابت پر، اور خطابت میں سیرت رسول سے بڑھ کر کوئی خطبہ ہے ہی نہیں۔ جی بلا شبہ، عشق اس نبی کا پہ۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو یہ پلانز ہیں اسکولوں کے اندر جو آپ انعامی مقابلے کروا رہے ہیں، جی جی دراصل یہ اسلام کی پروموشن آپ کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز تو آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے انہی 3 چیزوں پر لوگوں کو بلانا ہوتا ہے، اور بڑی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جی بالکل، بچے بڑی تیاری کرتے ہیں اور بچے بہت شوق سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ عبادت ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ تمام لوگوں کو کہوں گا، اور جہاں تک میری آواز جاری میں سب سے کہوں گا
کہ 3 طرح آپ شرکت کر سکتے. نمبر 1، آپ کے بچے اور بچیاں ان انعامی مقابلوں میں حصہ لیں. دوسرے نمبر پر آپ اس طرح کے پروگراموں کو سپانسر کریں، اس میں حصہ ڈالیں. اور تیسرے نمبر پر آپ کوشش کریں کہ اس دن آپ وہاں موجود حوصلہ افزائی کریں بچوں کی. اکثر یہ ہوتا ہے لوگ پرائز لے کر چلے جاتے ہیں، وہ بچے بھی چلے جاتے ہیں، تو آخر میں جس کو آپ صدر بناتے ہیں وہ غریب اکیلا اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تھوڑی ایک خامی ہے. ہم نے نعت خوانی میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ نعت خوانی کرتے ہیں نا، ان کے پیسے ان کو پہلے نہ دیں، نعت پڑھیں اور آرام سے بیٹھ جائیں، آخر پر جب محفل ختم ہو تو ان کو ڈبل کر کے دے دیں. اسی طرح یہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہے اس میں لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ محفل کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے وہ پہلے نہ جائیں. بالکل ٹھیک. اس دفعہ ماشاءاللہ ہم نے ایک اضافہ بھی کیا ہے اس میں نیشنل رحمت اللہ العالمین و خاتم النبیین اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اشتراک میں ہے. تو اس حوالے سے کوئی خطا تو آپ صرف آپ چکوال میں کرتے ہیں نا، باہر بھی نکلیں، چکوال سے باہر بھی دنیا ہے. جی سر، یہ ڈسٹرکٹ چکوال ہے، آگے ڈسٹرکٹ جہلم ہے، ادھر سرگودا ہے. بالکل صحیح. سب لوگوں سے رابطہ کریں. آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ ملکی لیول پہ آپ کی ملاقات بھی ہے اور آپ کی رہنمائی میں وہ ہے اسلام آباد ڈاکٹر ملک ابرار حسین صاحب، ماشاءاللہ آپ کی ملاقات ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ نہیں ظاہر ہے. پھر ابھی وہ نیشنل جو رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی ہے اس کے ساتھ ہم نے ملکی لیول پہ کیا ہے کہ ہم پورے ملک کے اندر جو اسکول اور کالجز کے بچے ہیں ان کے اندر عشق نبی کے حوالے سے جو تو ان کی تعلیمات ہیں اس کو ہم بہترین طریقہ ہے. یہی بہترین طریقہ ہے. بچوں کوشش ہے پروموشن اور آپ کی رہنمائی کی ہمیں ضرورت ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.